السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، محترمہ مریم نواز صاحبہ گزشتہ روز لاہور پہنچیں لندن میں 3.5 ماہ قیام کے بعد، اور کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے والد جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان سے تازہ ہدایت لے کر آئی ہیں پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے اور فعال کرنے کے لیے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گی ایک لمحہ بھی، اور جب سے انہیں نئی ذمہ داریاں ملی ہیں آرگنائزر کی اور نائب صدر کی، تو وہ پارٹی کو جو عوامی پارٹی بنائے گی اور مقبول بنائے گی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں، اور انہوں نے مسلم لیگ کی جو قیادت ہے اس کے سلسلے میں جتنی بھی ان کی کاوشیں تھیں وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے انجام دی میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں، اور پارٹی کو فعال رکھا۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جب وہ تشریف لائی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں کافی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان چیلنجز سے کیسے نمٹتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کارکردگی بہتر نہیں رہی۔ پنجاب کے سوا اس کو بلوچستان اور سندھ میں تو کوئی کامیابی ہی نہیں ملی، جبکہ کے پی میں بھی محض چند سیٹیں ہی ان کے حصے میں آئیں۔ اس لیے گویا آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 صوبوں میں ان کی پوزیشن بہت نازک تھی اور ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں بھی ان کو ایک بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ سب سے بڑا میرے خیال میں یہ چیلنج درپیش ہے ان کو کہ وہ پارٹی کو کیسے متحد کر کے فعال کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ خصوصاً ان کی پارٹی کے جو اہم لیڈران ہیں چند، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور بعض دوسرے لوگ جو ابھی تک سامنے نہیں آئے، منظر عام پہ نہیں آئے، وہ پارٹی پالیسیوں سے غیر مطمئن ہیں۔ خصوصاً شاہد خاقان عباسی نے تو واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو نظام ہے موجودہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، اور اس میں عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور عوام کی بات نہیں سنی جا رہی۔ اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کا حصہ ہیں اور کوئی الگ پارٹی نہیں بنا رہے، لیکن گزشتہ دنوں جو کوئٹہ میں سیمینار ہوا ری امیجنگ پاکستان کا، اس میں جو ان کی شرکت اور پھر جو ان کے بیانات ہیں وہ یہی تاثر دے رہے ہیں۔ اور پھر لاہور میں جب محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لائیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے استقبال کے لیے نہیں گئے۔ یہ چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک رفٹ ہے، خصوصاً جو سیاسی قیادت ہے شریف فیملی کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی دوسری، وہ مطمئن نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جب خاقان عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس نظام سے مطمئن نہیں ہے، تو یہ پارٹی تو اسی نظام میں کام کر رہی ہے۔ کوئی نیا انقلابی منشور تو نہ انہوں نے دیا ہے نہ وہ دے سکتی ہیں، کیونکہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان میں تو پارٹی پوزیشن واضح چل رہی ہے۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ اب مسلم لیگ نون سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو یہ بھی اب ان کو ایک چیلنج درپیش ہے کہ ان کو اپنی جماعتوں کے اندر سے ایک قسم کی آپ بغاوت کہہ لیں اس کو، یا ایک قسم کی جو نظریاتی اختلافات ہیں ان کا سامنا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جو پارٹی لیڈر کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی، اور کسی بھی پارٹی کے رہنما کو خواہ کتنی بڑی حیثیت کا حامل ہو اس کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو پارٹی پالیسی ہے یا جو پارٹی سربراہ ہے اس کی جو رائے ہے یا جس کی جو مرضی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے موجودہ، جسے میں جاگیردارانہ جمہوریت کہتا ہوں، اس میں صرف یس مین سسٹم چل رہا تھا۔ لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں سیاسی، خصوصاً عمران خان کی جو سیاست ہے، اس کے بعد جو پاکستان میں نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں سیاست کے، اس میں پارٹی پالیسیوں کے اندر جو ہے وہ ان کے اپنے رہنما آواز بلند کر رہے ہیں، اور اب ان کو نکالنے کا سلسلہ کم ہو گیا ہے۔
کیونکہ پہلے تو ان کو فوری طور پہ پارٹی سے بے دخل کر دیا جاتا تھا، ایکسپلینیشن دے دی جاتی تھی کہ آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دیا ہے، اس کے خلاف بات کی ہے، تو آپ اس کی جواب دہی کریں، اور اگر کوئی اپنے ان الفاظ کو یا جو بیانات انہوں نے دیے اس کو واپس نہ لیتا یا بصورت دوسرے الفاظ میں معافی نہ مانگتا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا تھا. لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے. اب مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملیں گی اور ان کے تحفظات دور کریں گی اور وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے. یہ میرے خیال میں ایک مثبت جمہوری روایت ہے، اور خصوصاً جو ہماری پارٹی پولیٹکس ہے پاکستان کے اندر، اس میں ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ جو رہنما پارٹی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں پارٹی کے اندر، ان کو دھونس دھاندلی کے ذریعے یا نکالنے کے ذریعے کی دھمکیوں کی بجائے ان کی بات سنی جائے، ان کی رائے کو اہمیت دی جائے، اور ان کی جو آواز ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کتنا وزن ہے اور وہ ہمارے لیے کس حد تک مفید ہو سکتی ہے. اگرچہ پاکستان مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں اس وقت جتنے بھی ہیں ممبران، وہ بہت ہی ٹرسٹڈ لوگ ہیں، مطلب کے پی سے ہیں، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں، یا امیر مقام صاحب ہیں، یا پنجاب سے خواجہ آصف ہیں، یا دیگر رہنما ہیں. ان کے بارے میں کوئی یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کوئی پارٹی کو دھوکہ دے سکتی ہیں یا اس سے الگ ہو کے چل سکتی ہیں، لیکن اگر ان کی نظریات کو یا ان کی جو سیاست ہے یا ان کی جو بات ہے اگر اس کو نظر انداز کیا گیا، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی، تو پھر پارٹی میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ایسے پارٹیاں ٹوٹ بھی سکتے ہیں. ہمارے سامنے جمعیت علماء اسلام کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے اس وقت وہ پارٹی کی یونیفیکیشن کا ہے، اس کے اتحاد کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوتی ہیں، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ عوامی جلسوں کے ساتھ ساتھ جب تک اپنی پارٹی لیڈرشپ کو پوری طرح سے اعتماد میں نہیں لیں گی، ان کی حمایت حاصل نہیں کریں گی، تو ان کے لیے جو اگلے انتخابات ہیں اس میں صورتحال کافی مشکل ہوگی. اور جو وہ ایک مثال کہتی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹرینگتھ، مطلب جو اتحاد میں ہے وہی طاقت ہے، وہی برکت ہے. تو انہوں نے یہ کہا تو ہے کہ میں جنوبی پنجاب میں اور کے پی میں جلسے جلوس کروں گی، تو وہ یقینی بات ہے کہ اپنے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنائیں گی، لیکن ان کے ساتھ انہیں جو قیادت کا جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ یہ ہے ان کی کا کہ وہ اس جو پارٹی میں ایک بحران ہے جو نظر نہیں آ رہا در پردہ، لیکن لوگوں کو جو نظر رکھتے ہیں پارٹی کے معاملات پہ انہیں پتہ ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے کس طرح سے نمٹتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی کامیابی کے لیے ہم نیک خواہشات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنی رائے ضرور دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.